السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما والحقني بالصالحين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے انسان اور جن ان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ جل جلالہ نے تمام روحوں کو ابا جان آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے صلب مبارک پر اپنا دست قدرت مارنے کے بعد 2 دفعہ مارا، دائیں جانب پہلے وہ جتنے بھی سعادات تھے، سعید لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اور بائیں طرف جو اشقیاء تھے، بدبخت تھے، وہ جمع ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس وقت سارے روحیں ہم چھوٹے چھوٹے ذروں کی صورت میں قیامت تک کا آخری آنے والا انسان سارے اکٹھے تھے۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ سب سے پہلے سید و عالم، رحمت کائنات، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ پھر ان کے یہ سبق پڑھانے پر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام انہوں نے بھی یہ بات کہی بلا بلا۔ پھر اولیاء اعظام حتیٰ کہ کافر تک سب نے یہ سبق پڑھا کہ ہمارا سب کا معبود، ہمارا سب کا خالق، ہمارا سب کا رب وہ صرف ایک اللہ ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے یہ سبق بھول گئے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سبق کی یاد دہانی کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے یہ سبق اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ازبر کروایا، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب میں ایک سب سے زیادہ عظیم، سب سے زیادہ اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کی قربانی کرنے والے انہوں نے سب سے زیادہ اس سبق کو یاد کیا
ان کا نام سیدنا صدیق اکبر، ابو بکر، عبداللہ ابن ابو قحافہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہما ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ اول ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے، جو میں نے آیت قرآنی پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے نص قطعی قرآن حکیم سورہ توبہ کی آیت ہے، اس میں اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں لصاحبہ، نص قطعی ہے قرآن کی۔ یہ صحابی اور صاحب دونوں میں فرق ہے، صحابی اور صاحب دونوں میں فرق ہے۔ صحابی کہتے ہیں ہر اس عظیم اللہ کے نبی کے صحابی کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا، خواہ وہ ایک لمحہ کے لیے دیکھا، وہ اللہ کے نبی کا صحابی بن گیا۔ صاحب کہتے ہیں اس عظیم اللہ کے دوست، نبی کے دوست، صحابہ کے دوست، ساری کائنات کے محبوب، جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، ان کے ساتھی رہے، اس کو کہا جاتا، ہر حال میں ان کے ساتھی رہے، ہر جگہ ان کے ساتھی رہے، ان کو کہا جاتا ہے یہ صاحب ہیں۔ صحابی اور صاحب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی ہیں، لیکن صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صاحب رسول ہیں، صاحب رسول فی الغار والمزار ہیں، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اور یہ لفظ جو قرآن حکیم کے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد نصرہ اللہ، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ یہ اللہ جل جلالہ اپنی مدد کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے اندر جو مدد آ رہی ہے، جس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مدد کا تذکرہ ہے۔ اور یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ جب اللہ جل جلالہ کسی کو عظیم سے عظیم تر بناتے ہیں، تو جو کام وہ کرتا ہے اللہ کا بندہ، اللہ جل جلالہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کو دنیا کے اندر سب سے عظیم بتانے کے لیے، سب سے بڑا بتانے کے لیے، اللہ جل جلالہ اس کے کام کی نسبت کو اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ جیسے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ اور یہ بدر کے معرکے کے اندر جب ایک مٹی کی قبضہ لے کر، ایک مٹھی مٹی کے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پھینکی تھی، تو اس وقت ہر ایک کی آنکھوں میں اللہ جل جلالہ نے وہ پہنچائی، ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا، جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، اللہ پھینک رہے تھے، وہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں الا تنصروہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کرے گا اپنے نبی کی۔ گویا کہ اللہ جل جلالہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کرنے کو اپنی مدد فرما رہے ہیں، کہ جو صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قسم کی، جس نوع کی، جس حال میں، جس طرح جتنی مددیں فرمائی ہیں، وہ اللہ فرما رہے ہیں میری مددیں ہیں۔
ہو رہا ہے صدیق اکبر کے ہاتھ پر، کر رہا ہے صدیق اکبر، لیکن ذات اللہ کی ہے جو ان کے ہاتھ پر کروا رہی ہے۔ اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہاں اللہ نے پھنکوایا، اللہ نے پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو فعل سرزد ہوا، جو فعل آقا علیہ السلام نے کیا اللہ کے حکم پر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے معجزہ بنا۔ اور جو کام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے کروایا، وہ صدیق اکبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت بنی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مدد کیا کی ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 4 قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ وہ اس جمعے میں تو 4 نہیں ہوں گی، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی زندگی رہی تو ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ 4 قسم کی مددیں فرمائی ہیں۔ پہلی مدد تصدیق بلا تردد و تعمل۔ کیا جملہ بولا میں نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بغیر سوچے، بغیر سمجھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے زبان مبارک سے بات نکالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی بغیر سوچے سمجھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی کہ بالکل صدقتا، آپ نے سچی بات کہی ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو شک و شبہ کرے گا وہ ایمان سے عاری ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اور اس کا اعتراف صحیح بخاری شریف کے اندر، اس کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور میں نے لکھ کر لایا ہوں اپنے ساتھ۔ فرمایا ما کلمت احدا فی الاسلام الا ابا علیہ، جب بھی میں نے کسی سے اسلام کے بارے میں کوئی گفتگو کی، کوئی بات کی، ابا علیہ، کسی نے میرا انکار کیا، وَأَعْرَضَنِي فِيهِ، بہت ساروں نے اس سے اعراض کیا، مشورہ کریں گے جی، سوچیں گے، تخیل و تدبر کے گھوڑے دوڑائیں گے، الا ابن ابی قحافہ، سوائے ابن ابی قحافہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے، فَإِنِّي لَمْ أُكَلِّمَهُ فِي شَيْءٍ، جب بھی میں نے اس سے کوئی بات کی تو انہوں نے الا کلمہ وسلمہ، تو اسی وقت انہوں نے دلی طور پر تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے اور فوراً قبول کیا، سوائے صدیق اکبر کے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے والے جناب صدیق اکبر۔ اس لیے یہ سب سے پہلے میں کہہ رہا ہوں، علماء اکرام سے آپ نے سنا، احادیث میں یہ موجود ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان اور اسلام کی دعوت دی ہے تو اس میں عورتوں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری امی جان ہیں، انہوں نے تصدیق فرمایا، انہوں نے قبول فرمایا۔ اور بچوں میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا۔ اور آزاد مردوں میں، دیکھو میں جملے کیا بول رہا ہوں، آزاد مردوں میں بلا تعمل، بلا توقف، بلا کسی سوچ و بچار کے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی اور ایمان قبول فرمایا۔ بیوی ہے، گھر میں رہتی ہے، اپنی رفیقہ حیات ہے، اس کا ایمان لانا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چچیرے بھائی ہیں، داماد بھی بعد میں بنے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
رکھی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو احادیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے، انہوں نے عرض کیا میں ابا جان ابو طالب سے مشورہ کر لوں۔ پھر ابو طالب نے یہ کہا تھا کہ ابو القاسم جو کہیں ٹھیک کہتے ہیں مان لو، اور غلام ویسے ہی غلام ہوتا ہے، آزاد تھے بالکل ہر طرح سے آزاد، اور ایمان قبول کر کے بتلایا ہے، پوری امت کے سامنے رکھا ہے کہ اگر ایمان ہے، اور کتنا بڑا ایمان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے نبوت کی زبان سے ایک مرتبہ نہیں متعدد مرتبہ مختلف موقعوں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب نے ایمان قبول کیا، لیکن جو ایمان ابو بکر نے قبول کیا ہے اس جیسا ایمان کسی اور کا نہیں کیا، جیسی تصدیق انہوں نے کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ پہلے زمانوں میں، بنی اسرائیل کے زمانوں میں، ایک گائے، اس پر ایک آدمی سوار، اس نے اس گائے کو چلانے کے لیے اس کے کوڑا مارا کہ تیز ہو کے چلے، تو گائے نے، یہ صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور صحابہ میں آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ منافقین بھی ہوا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کی ذریت، جو احد میں 300 آدمی جب جا رہے تھے احد کی طرف، 300 کو لے کے واپس ہو گیا تھا، وہ 300 منافق تھے، تو وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے گائے کے کوڑا مارا، تو گائے نے تکلم کیا اور گائے کہنے لگی ما خلقت لہذا ولیکن خلقنی اللہ للحرث، میں سواری کے لیے پیدا نہیں ہوئی، مجھے میرے اللہ نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کھیتی باڑی کے ہلوں میں جو اس سے کام لو، سودا چلاؤ، حال چلاؤ۔ تو منافق کہیں واہ سبحان اللہ، گائے بھی کسی سے بات کرتی ہے، گائے بھی کسی سے بات کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور میرے ایمان کی طرح اگرچہ اب تک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات سنی نہیں ہے، ان کا بھی ایمان ہے کہ گائے بول سکتی ہے اور بولی ہے۔ یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کا یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک بھیڑیا ریوڑ سے ایک بکری چرا کے شکار کر کے لے گیا، مالک جو تھا وہ اس کے پیچھے دوڑتا رہا، اس سے بکری چھڑا کے لایا۔ پھر اس نے گفتگو کی، کہنے لگا اب تو نے مجھ سے چھڑا لی ہے، اس وقت کون چھڑائے گا جب ساری بھیڑوں کا بکریوں کا ریوڑ چلانا والا میں ہوں گا، پھر مجھ سے کون چھڑائے گا؟ منافق کہنے لگے، پھر کہنے لگے سبحان اللہ، کوئی بھیڑیا بھی بات کرتا ہے۔ تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اس پر ایمان، اور اتنا ہی ایمان جتنا میرا ہے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے بھی ہے، وَإِن لَّمْ يَسَمَّعْهُ، اگرچہ انہوں نے یہ بات سنی نہیں ہے لیکن ان کا ایمان ہے۔ اور ایسے ہی اللہ اکبر، معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے، کتنی سیریں کروائیں اللہ نے ایک شب کے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں، معمولی سے حصے، لیلن کے اوپر جو تنوین آئی ہے، دو زبر آئے ہیں، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں یہ تنوین جو ہے یہ تنکر کی، نکرہ کی، یعنی پوری رات نہیں، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے عرش معلی، جنت کی سیر کی، جہنم کی سیر کی، مناظر قدرت اللہ نے راستے میں دکھائے، اور بیت المقدس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام
کی آسمانوں پر ملاقاتیں کروائیں اور ہر آسمان پر جدا جدا نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جبرائیل، میری قوم نے تو یہ بات نہیں مانی کہ ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصی، پھر وہاں انبیاء کی ملاقات، پھر عرش معلیٰ رب ذوالجلال کے ساتھ جو فدنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنی، پورا قرآن نے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں جبرائیل میری قوم نے تو نہیں مانی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ آپ یہ بات رکھیں گے تو سب سے پہلے صدیق تصدیق کرے گا، سب سے پہلے صدیق تصدیق کرے گا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ بات بتلائی اور لوگوں کے سامنے رکھی تو لوگ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ابو جہل تھا، اس نے کہا اب موقع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھی ہے، جو سب سے زیادہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، آج اس کو وہ عقلی طور پر مانے گا کہ یہ بات ممکن ہی نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور صبح ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر باہر آئے، پوچھا کیسے آئے؟ خیر تو ہے؟ میرے دروازے پر ابو جہل وہ آیا تو ابو جہل کہنے لگا صدیق یہ بتاؤ کہ کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے اور وہاں سے عرش معلیٰ تک، مسجد اقصی میں نبیوں سے گفتگو کرے، نبیوں کی امامت کروائے، اور پھر عرش معلیٰ تک، اور ہر عرش پر اللہ نبیوں کی جدا جدا ملاقات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نبی کو جدا جدا سلام، اور پھر جنت کی سیر، جہنم کی سیر اور جنت جہنم کے مناظر، یہ ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہتا کون ہے؟ ابو جہل تیرا دوست کہتا ہے، تیرا دلی کہتا ہے۔ تو بلا تعمل ارشاد فرمایا ان کالا ہوا ہاکذا، اور ایک روایت میں ان کالا ہوا ذالکا، اگر انہوں نے ایسے کہا ہے لصدقا، وہ سچ کہتے ہیں، اگر انہوں نے فرمایا ہے تو وہ سچ کہتے ہیں، انہوں نے سچی بات کی ہے۔ کہنے لگا صدیق یہ بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ تو چھوٹی سی بات ہے جو آپ نے کی ہے، جو اس سے بھی بعید باتیں ہیں، صبح و شام جو عرش معلیٰ سے اللہ کی وحی آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جزی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اگر آقا نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے پھر کہا یہ صدیق ہے، یہ عتیق ہے۔ عتیق کے معنی ہوتے ہیں آگ سے جدا، آگ سے چھٹکارا پانے والا۔ تو یہ اس میں کئی روایتیں ہیں، ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا لقب عطا فرمایا، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ابو قحافہ عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر کے جو والد، ان کی اولاد بچتی نہیں تھی، تو ان کی والدہ نے، صدیقہ اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے منت مانی کہ یہ جو میرا بیٹا اب میں امید سے ہوں یہ اللہ اس کو عمر دے تو یہ عتیق ہوگا، ہر قسم کی آزادی ہوگی سب۔ تو پھر اللہ نے ان کو بچایا ہے اور بچا کے دکھایا ہے، کیسے بچایا ہے، کتنا بچایا ہے، کتنی مماثلت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر معاملے میں، یہ انشاءاللہ باتیں اگلے جمعوں میں عرض کروں گا۔ آج صرف اتنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سب سے پہلے صدیق اکبر نے کی ہے، اس لیے وہ صدیق ہیں، اور یہ پہلی مدد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق اکبر
ہر اعتبار سے تصدیق کر رہے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ کے اندر یہ صفات موجود تھی کہ وہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ ختم نبوت کا دروازہ بند کیا۔ اور اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بڑے محاسن، بڑے فضائل، علی رضی اللہ عنہ کے بڑے محاسن، بڑے فضائل، یہ چاروں بزرگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ببانگ دوہن کہا جا سکتا ہے کہ افضل امتی بعد الانبیاء، اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہیں، لیکن اس کے باوجود صاحب غار و مزار کا ان چاروں میں سب سے عظیم رتبہ ایک اور اعتبار سے بھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی 4 نسلیں صحابی رسول ہیں۔ کسی اور صحابی کی 4 نسلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نہیں ہیں، کسی اور صحابی کی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب ایمان پر انتقال نہیں ہوا، ابو طالب کے والد ایمان پر انتقال نہیں ہوا، عثمان رضی اللہ عنہ کے والد عفان انتقال ایمان پر نہیں ہوا۔ یہ واحد ہے کہ ان کے ابا جان وہ بھی مسلمان، اور خود ابو بکر مسلمان، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن مسلمان صحابی رسول، اور عبد الرحمن کے بیٹے محمد صحابی رسول، یہ 4 پشتیں صحابی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ پورے ذخیرہ صحابہ میں جتنی اسماء رجال کی کتابیں آپ پڑھ جائیں، علامہ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء پڑھیں، امام ذہبی کی پڑھیں، کسی قسم کی بھی کتابیں پڑھیں، تو آپ کو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کسی اور کے 4 پشتیں، 4 نسلیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، ہر اعتبار سے تصدیق کرنے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، پہلی تو ہے تصدیق بلا تردد و تعمل، یہ پہلی مدد ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ دوسری مدد جو کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا ہے۔ اور کب شروع کیا خرچ کرنا اور کب تک کرتے رہے؟ احادیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرا دوست، میرا محبوب چچا کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کو راستے میں کسی ملازم کی، کسی غلام کی ضرورت پڑے گی، ابھی اسلام نہیں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق صرف 12 سال ہے، چھوٹی عمر ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑے گی غلام کی۔ ایک غلام خریدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کیا، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ کب خدمت کرنا شروع کی؟ کیا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ سب سے عظیم نبی؟ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس وقت سے خرچ کرنا شروع کیا، اور پھر صرف خرچ ہی نہیں بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 4000 درہم سے زیادہ مالیت صدیق اکبر نے خرچ کی ہے، اور اگر آج کے دور میں اس کا حساب لگایا جائے تو 10 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے۔ 10 کروڑ سے زیادہ مالیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اسی پہ نہیں بلکہ یہ تو ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا، اور اتنا مال خرچ کیا کہ ایک موقع پر گھر کے دیواروں سے سوئی تلاش کرتے تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی بچی ہے تو وہ بھی بچنی نہیں چاہیے، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ جب تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بھی تبوک چلنا ہے، لاؤ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اس زمانے میں میرے پاس بہت مال تھا، اور میرا ظن یہ تھا، میرا وجدان یہ کہہ رہا تھا آج سب سے زیادہ میں نے دیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سارے گھر کا مال اکٹھا کیا، آدھا اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آدھا گھر چھوڑا ہے۔ اور جب آدھا لے کے آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کیا حضرت آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور ان کی حالت، ان کی کیفیت، ان کا جاہو جلال کہوں گا میں تو، جاہو جلال کتنا تھا۔ آئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ تھا سارا ڈھیر کر دیا۔ آقا نے پوچھا صدیق کیا لایا؟ عرض کیا حضرت جو گھر میں تھا سب کچھ لے آیا ہوں۔ گھر میں چھوڑا کیا ہے؟ گھر میں اللہ کی محبت، رسول اللہ آپ کی محبت چھوڑ آیا، اللہ کی محبت چھوڑی ہے، آپ کی محبت چھوڑی ہے۔ اور حالت دیکھی، جاہو جلال دیکھا کہ اپنے جسم پر ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے، اور ٹاٹ کو کانٹوں سے ملایا ہوا، جیسے یہ بٹن سے بند کرتے ہیں وہ کانٹوں سے ملایا ہوا۔ تو جب یہ حالت دیکھی ہے، اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ؟ تم نے بھی صدیق اکبر جیسا ٹاٹ پہنا ہوا، اسی طرح کانٹا لگایا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضرت میں اکیلا نہیں، حضرت صدیق اکبر کے اس عظمت کو اللہ جل جلالہ نے پورے آسمانوں پر جتنے فرشتے ہیں سب کو حکم دے دیا ہے کہ سب صدیق اکبر کا آج لباس پہنیں گے، میں بھی اسی لباس سے آپ کی خدمت میں آیا۔ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ آج تو آج صحابہ نے ایسا نہیں سوچا، صحابہ میں کوئی ایسا نہیں کر سکا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز قربان کرنے والے ہیں، ہر چیز نشاور کرنے والے ہیں، ہر چیز کو آپ کے قدموں میں لا کے رکھنے والے ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں، مسجد نبوی جانا ہے، ہولی دے کے کیا تو عمرہ ہی کرو گے، اچھی تو وہ تو حج کرو گے، مسجد نبوی دیکھنی ہے۔ اب آدھوں نے حج کا ارادہ کر لیا، آدھوں نے عمرے کا ہی کیا ہے، اس لیے کہ حج پہ زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اس لیے نہیں کرتے۔ مسجد دیکھنی ہے نبوی، وہی حالت ہے۔ چلو جو بھی حالت ہے آپ کی، میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی جو اس وقت پورے مدینہ نہیں پوری دنیا میں سب سے عظیم بقائے ارضی ہے، اس کی اولن جو قیمت، جو یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہجرت کی شب میں جب اپنے پاس سب کچھ اٹھا لائے تھے، جو جس جگہ درہم دنانیر رکھے جاتے تھے اس جگہ کو بالکل خالی کر آئے تھے۔ اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا وہاں۔ تو وہ ساری کی ساری ساتھ لائے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے بات کی، بچوں نے عرض کیا حضرت ہم ویسے ہی دے دیتے ہیں آپ کو، اللہ کے لیے دے دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے ہم نے نہیں لینی، میرے پاس مال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میرے مال کو آقا اپنا مال ارشاد فرما دیں اور بے دریغ خرچ کریں۔ اور صحیح بخاری میں کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا کہ کئی موقعوں پر بلا تعمل بلا تردد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ میرا مال ہے، میں خرچ کر رہا ہوں۔ تو مسجد نبوی کی جگہ
وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیسے سے لی گئی ہے۔ کیا صدیق اکبر کو اس وقت جو ایک ایک وقت میں لاکھوں آدمی نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں آدمی نماز پڑھتے ہیں ایک ایک وقت میں مسجد نبوی میں، ایام حج نہیں، ایام سیام میں بھی، رمضان المبارک میں بھی ایسا ہوتا ہے، حج کے موقع ابھی آپ چلے جائیں، اللہ آپ کو لے جائے تو ابھی بھی مسجد نبوی میں دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، پوری مسجد نبوی بھری ہوتی ہے۔ اللہ نے مخلوق خدا کو یجبا الیہ افئدۃ الناس، جیسے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف بھی اسی طرح دل کھنچے جاتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ بدبخت ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ مجھے مسجد نبوی سے لینا دینا کیا ہے، میں نے کیا کرنے جانا ہے مدینہ، ورنہ جو جاتا ہے، بلکہ میرے ایک دوست ہیں پچھلی دفعہ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، وہ فرمانے لگے میں نے آج تک اتنے سفر کیے ہیں جدہ ایئرپورٹ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، فرمانے لگے یہاں سے سیدھا مدینہ جاتا ہوں، مدینہ منورہ حاضری دے کر پھر جدہ جاتا ہوں، مسجد حرام میں، بیت اللہ شریف میں عمرے وغیرہ جو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں وہ کرتا ہوں، واپس پھر اللہ کے نبی کے ہاں حاضر دے کے مدینہ سے ہی واپس آ جاتا ہوں، جدہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، ایسے بھی اللہ کے ولی موجود ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اخراجات ہیں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدیق اکبر نے کیے ہیں، کر کے دکھائے ہیں اور امت کو بتلایا ہے۔ اور آج اگر ہم صدیق اکبر کے اس مبارک کام کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا چاہتے ہیں تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، جس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، ان پر خفیہ بغیر کسی کو بتائے جتنا چاہو خرچ کرو، تو اللہ رب العزت نائبین نبی کے ساتھ جو معاملہ کرو گے وہ شاید اپنے ساتھ ہی سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے نے خود ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور خود رسول پاک صلی اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی ایسے ہیں جو اللہ جل جلالہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو پوری امت مسلمہ کو حق گوئی اور بات کے فہم و فراست اور پھر اس پر عمل کرنے کی اپنے شایع نشان توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔